بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ مباہلہ اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے وطن اور گھر بار کو خیر بات کہہ کر مدینہ منورہ میں نزول اجلال فرمایا تو گلشن اسلام میں بہار تازہ آ گئی۔ چند سال پہلے وادی بطحا سے جو صدائے حق بلند ہوئی تھی وہ اب روز بروز بلند سے بلند تر ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ یمن، بحرین، حضرموت اور حدود شام تک پھیلے ہوئے لاکھوں مربع میل علاقے میں گھر گھر تک پہنچ گئی۔ معبودان باطل کے پجاریوں نے جب دیکھا کہ شمع رسالت کے پروانوں کی تعداد میں اضافہ ہی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے تو ان پر ہیبت حق طاری ہو گئی، اور وہ دنیا عرب کے کونے کونے سے اپنے علاقوں اور قبیلوں کے نمائندہ وفد بنا کر جوگ در جوگ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہونے لگے، کچھ اسلام قبول کرنے کے لیے، کچھ دعوت اسلام قبول کرنے کے بعد احکام دین سیکھنے کے لیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت و بیعت کا شرف حاصل کرنے کے لیے، اور کچھ صلح و امن کا معاہدہ کرنے کے لیے۔ وفود یا سفارتوں کا یہ سلسلہ 5 ہجری میں شروع ہوا اور وصال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 4 ماہ قبل تک جاری رہا۔ فتح مکہ سنہ 8 ہجری کے اگلے سال تو اس کثرت سے وفود آئے کہ 9 ہجری کا نام ہی سال وفود پڑ گیا۔ ان تمام وفود کی تعداد کے بارے میں اہل سیر میں اختلاف ہے، انہوں نے 15 سے لے کر 104 تک وفود کا حال لکھا ہے۔ ان میں سے وفد نجران کا ذکر تمام اہل سیر نے خصوصیت کے ساتھ کیا ہے، کیونکہ اسی وفد سے گفتگو یا بحث کے دوران میں مباہلہ کا واقعہ پیش آیا تھا۔ نجران مکہ معظمہ سے یمن کی طرف 7 منزل پر ایک چھوٹی سی ریاست تھی جو سارے عرب میں عیسائیت کا سب سے بڑا مرکز تھی۔ بعض مورخین کے مطابق ریاست حدود یمن میں واقع تھی۔ اس ریاست کا یمن کی حکومت سے کوئی تعلق نہ تھا، بلکہ یہ براہ راست کیسر روم کے ماتحت تھی۔ نجران کا علاقہ نہایت سرسبز و شاداب تھا، اور اس کے باشندے جو عیسائی عرب تھے صنعت و حرفت اور تجارت کی بدولت بڑے خوشحال تھے۔ یہاں عیسائیوں کا ایک عظیم الشان گرجا تھا جو کعبہ نجران کے نام سے مشہور تھا۔ ریاست کا نظم و نسق 3 شعبوں میں منقسم تھا۔ ہر شعبے کا اعلیٰ عہدیدار الگ ہوتا تھا۔ دینی معاملات کا افسر اعلیٰ اسقف کہلاتا تھا، اور خارجی اور جنگی امور کا نگران سید اور داخلی امور کا نگران عاقب کہلاتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو ایک نامہ مبارک بھیجا جس میں انہیں دعوت اسلام دی گئی تھی۔ لوگوں نے اسلام قبول ہی نہیں کیا، البتہ 60 آدمیوں کا ایک وفد 9 ہجری میں تحقیق احوال کے لیے مدینہ منورہ بھیجا۔ اس وفد میں اسقف، سید اور عاقب سمیت نجران کے بڑے بڑے معززین اور شرفاء شامل تھے۔ ان لوگوں کے لیے مسجد نبوی کے صحن میں خیمے لگائے گئے اور انہوں نے وہیں قیام کیا۔ یہ لوگ غالباً اتوار کے دن مدینہ منورہ پہنچے تھے جو ان کا یوم عبادت تھا، چنانچہ انہوں نے اپنے طریقے پر ہی مسجد نبوی میں نماز پڑھنی چاہی تو صحابہ نے اعتراض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پڑھنے دو۔ ایک دوسری روایت کے مطابق وفد نجران 10 ہجری میں مدینہ منورہ میں آیا تھا۔ اجازت ملنے پر انہوں نے مشرق کی طرف منہ کر کے اپنی نماز پڑھی۔ ان لوگوں نے خاصی مدت مدینہ منورہ میں قیام کیا۔ اس دوران میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو برابر حق کی طرف بلاتے رہے اور ان کے طرح طرح کے سوالوں کے جواب وحی کی روح سے دیتے رہے، لیکن ان لوگوں کی زبان پر ایک ہی رٹ تھی کہ میں نہ مانوں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ سورہ آل عمران کی ابتدائی 80 آیات وفد نجران کے قیام کے دوران میں نازل ہوئیں۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو کہنے لگے کہ ہم تو پہلے ہی مسلمان ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ صلیب کے پجاری ہو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہو، حالانکہ ان کی حالت اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدم علیہ السلام جیسی تھی، اور وہ بھی ان کی طرح مٹی سے پیدا کیے گئے تھے، پھر وہ خدا کس طرح ہو گئے؟ اہل وفد نے ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات نہ مانی اور برابر کج حجتیاں کرتے رہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ سورہ آل عمران رکوع 6 ترجمہ: اور جو کوئی تم سے
علم آئے پیچھے بھی جھگڑا کرتا ہے، اس سے کہہ دو کہ آؤ ہم اپنے بچوں، مردوں اور عورتوں کو بلا لیتے ہیں، تم اپنے بچوں، مردوں اور عورتوں کو بلا لو، پھر ان کے ساتھ ہم اور تم اللہ سے دعا کریں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت ہو۔ چنانچہ اتمام حجت کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر عیسائیوں سے مباہلہ کے لیے تیار ہو گئے۔ بعض روایات کے مطابق اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بھی اپنے ساتھ لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سیدہ فاطمہ زہرا تھیں اور ان کے پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں کو ہدایت فرما دی تھی کہ میں دعا کروں تو تم سب آمین کہنا۔ اس وقت تو ان نفوس قدسی کے چہروں سے حق کا ایسا رعب اور جلال ظاہر ہو رہا تھا کہ ان کو دیکھتے ہی وفد کے ارکان کانپ اٹھے اور ان کے سرداروں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اگر یہ واقعی نبی ہیں تو ہم مباہلہ کے نتیجے میں ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد اور ملعون ہو جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہم نہ مباہلہ کرتے ہیں اور نہ اسلام قبول کرتے ہیں، البتہ ہمیں خبر یہ دینا منظور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ایک دیانتدار آدمی کو بھیج دیں جس کو ہم خراج کی رقم جو آپ مقرر کریں گے ادا کر دیا کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مان لی اور فریقین کے مابین اسی کے مطابق معاہدہ صلح ہو گیا۔ جب یہ وفد رخصت ہونے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو خراج کی وصولی کے لیے ان کے ساتھ بھیج دیا اور فرمایا یہ ہماری امت کے امین ہیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ نجران سے یکے بعد دیگرے 2 وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ پہلا وفد 3 آدمیوں پر مشتمل تھا اور اسی وفد کے ساتھ بحث کے دوران میں یہ آیات مباہلہ نازل ہوئی تھیں۔ ان لوگوں نے مباہلہ نہ کیا اور جزیہ دینا قبول کر کے واپس چلے گئے۔ اسی وفد کے بعد دوسرا وفد جو 60 آدمیوں پر مشتمل تھا مدینہ منورہ آیا اور وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمان امن